ایک جملے نے رات بھر تڑپایا ہے کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں. 100% غلط ہے یہ بات. ملت پہلے ہے، ملت نے ہم کو ملک کی محبت سکھائی ہے. کہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہم سب کے لیے قرآن پہلے ہے. تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. تو ظلم سہتے رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. قرآن مجید نے جن مشرکین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین ہم وطن تھے یا یہ کوریا شمالی سے آئے تھے، یہ جاپان سے آئے تھے، یہ انگریز لوگ تھے؟ یہ کیا غیر قرآنی باتیں کہہ رہے ہیں علماء. سامنے بیٹھے ہوئے معتقدین ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہیں. ان کا جو اجلاس ہے میں اس پر صرف یہ تبصرہ کروں گا کہ ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ. یا فارسی کا ایک شعر مصرع سناؤں گا کہ چپ کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان. دیوبند کی یہ سرزمین انقلابی سرزمین ہے، انقلابیوں کی سرزمین ہے، بہادروں کی سرزمین ہے. آخر یہ کیا بات تھی کہ ان عظیم دیوبند کے مجاہدین نے، جن کے نام پر دیوبند کی عظمت ہے، انہوں نے انگریزوں سے کیوں جہاد کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک تجویز اور منظور ہونی چاہیے مذمت کی. حضرت شاہ ولی اللہ کے خلاف، حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف، حضرت شاہ عبدالغنی اور حضرت شاہ اسحاق کے خلاف، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلاف جنہوں نے جہاد پر بیعت لی تھی. شیخ الہند کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی. حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ نفرت کا جواب صرف محبت سے دیا جاتا ہے، کاش کہ یہ علم ہمارے ان اکابرین کو بھی معلوم ہوتا تو وہ بیچارے نہ شہید ہوتے. وہ محبت ان کے پاس کچھ کم تھی؟ یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں بھائی؟ اب آپ کیوں مجھ سے مزید کہلوا کر مجھ کو مطلوب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن کے خلاف جہاد کیا، جن کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، وہ دشمن تھے، وہ فورنرز تھے. یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے. اگر یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو نادانی کی بنیاد پر ناسمجھی اور غلط فہمی. قرآن مجید نے جن مشرکین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین ہم وطن تھے یا یہ کوریا شمالی سے آئے تھے، یہ جاپان سے آئے تھے، یہ انگریز لوگ تھے. یہ کیا غیر قرآنی باتیں کہہ رہے ہیں علماء. سامنے بیٹھے ہوئے معتقدین ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے تھے. ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی کوئی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بات فرما رہے ہیں. مجھے ایک جملے نے رات بھر تڑپایا ہے کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں. 100% غلط ہے یہ بات. وہ اکابر کا حوالہ دے رہے ہیں. ملت پہلے ہے، ملت نے ہم کو ملک کی محبت سکھائی ہے. دین پہلے ہے، اللہ پہلے ہے، اللہ کے پاک رسول پہلے ہیں، قرآن پہلے ہے. اس نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم انسانیت کا احترام کرو، ہر انسان سے محبت کرو، اپنے وطن کی خاص طور پر خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کو میں سے کوئی بھوکا نہ سونے پائے. بہت کچھ ہم کو سکھایا ہے. جس ملت نے پہلے، وہ ملت ہے. ایک زمانے میں ہمارے عظیم قائدین وہ تھے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ قرآن پہلے ہے، ملت پہلے ہے. غیر علماء بھی یہ بات کہتے تھے. قاضی عدل عباسی ایڈوکیٹ عالم نہیں تھے، بہت وکیل اور ماہر تحریک آزادی، بلکہ اس سے پہلے تحریک خلافت کے عظیم ترین سپاہی تھے، گاندھی جی کے ساتھی تھے. انہوں نے ضخیم ترین کتاب لکھی ہے تحریک خلافت کی تاریخ پر. انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم لوگ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے یا گاندھی اور نہرو کے ساتھ ہوتے تھے، پٹیل کے ساتھ ہوتے تھے، مولانا آزاد اس وقت کھل کر کہتے تھے کہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہم سب کے لیے قرآن پہلے ہے. اور گاندھی جی اس پر داد دیتے تھے، کہتے تھے مولانا اسی لیے تو آپ مجھے بہت عزیز ہیں. کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے سامعین نے تو کوئی تاریخ پڑھی نہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری اکابرین کیا تھے؟ کیا شیخ الاسلام حضرت مدنی، جن کی اب میں کیا بتاؤں، کیا حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کی روح تڑپ نہیں گئی ہوگی یہ جملہ سن کر کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں ہے؟ ہر چیز مدنی کا یہ خیال نہیں تھا.
میں ایک اور جملہ کہا گیا، میں آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناتا حضرت مدنی کے. ابھی بھی میں کہتا ہوں مکتوبات حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو پڑھ لے. حضرت مدنی نے کیا لکھا، جیل سے خطوط لکھے تھے انہوں نے. تو لوگ بالکل ناواقف ہیں، جہالت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اچھا، ایک اور بات کہی جا رہی کہ ظلم کو برداشت کرنا زیادہ ضروری ہے ملک کو بچائے رکھنے کے لیے. اجلاس میں بھی یہ بات چیت ہوئی، کہا گیا کہ اکابر کا بھی طریقہ تھا کہ ملک کی سالمیت کے لیے ظلم کو برداشت کرنا ضروری ہے. بات عجیب و غریب باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آج. نہیں مطلب اسلام کیا کہتا ہے یا کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ، میں کوٹ کرتا ہوں حدیث، اسلام یہ کہتا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. بھائی سے مراد یہاں برادران وطن نہیں ہے، انسان ہے انسان. صحابہ کرام بالکل حیران ہو گئے حضور کی زبان سے جملہ سن کر، کیونکہ اس وقت تک حضور نے جو تربیت صحابہ کی تھی تو صحابہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحکم ہو گئی تھی کہ ظالم کی مدد تو کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ امتحان تھا اللہ کے رسول کی طرف سے، ایک امتحان تھا کہ دیکھیں میری تربیت کا رنگ کتنا چڑھا ہے صحابہ پر. یہ جاہلیت کا سلوگن تھا. میں یہ بات آپ کے ناظرین کے لیے یہ بات بتاؤں کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو. یہی جملہ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کے سے کہہ دیا. صحابہ خاموش رہنے والے نہیں تھے، صحابہ تالیاں بجانے والے معتقدین نہیں تھے، صحابہ اصحاب شعور تھے. چنانچہ فوراً بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا، یا آپ جو فرما رہے ہیں کہ ظالم کی مدد کرنا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، اور مظلوم کی مدد کرنا تو تم سمجھتے ہی ہو. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اس واقعے کو بہت کوٹ کرتے تھے اور اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے اس سوال کو سن کر اتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ میری محنت جو ہے بیکار نہیں گئی، اور یہ سمجھ گئے اسلام کے مزاج کو. اسی لیے انہوں نے ادب کو بالائے طاق رکھ کر فوراً سوال کر دیا کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. تو ظلم سہتے رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ طاقت کے توازن کا اندازہ کیے بغیر آپ ظالم کی کلائی موڑنے لگے، نہیں. اس جمہوری نظام میں بہت آسان راستے ہیں ظلم کو روکنے کے، اپنی آواز کو بلند کرنے کے. نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیج پر اپنی آواز کو بلند کرنا آج جتنا آسان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی وزارت خارجہ جو اسٹریٹجک الائی ہے انڈیا کا، یا انڈیا اس کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہاں کی امریکی وزارت خارجہ 2 سال سے لگاتار یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی خطرے میں ہے، بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمز اور کرسچنز پر اور آپریس کلاس پر بہت ظلم ہو رہا ہے. تو یہ پوری دنیا تک تو ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. بھائی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ جا کر آپ بم مار دیجئے اور کوئی مسلح جدوجہد شروع کر دیجیے، لیکن یہ کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے ملک کے حالات تو بہت اچھے ہیں اور ظلم سہتے رہیے. بھائی میں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، اور میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جو شخص بھی اسلام کو سمجھتا ہے اور وہ اسلام کا وفادار ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے حسن عقیدت اور حسن ظن کے سہارے کہ بھئی کوئی اور مفہوم تھا، کوئی اور ان کا مقصد تھا اور ہم نہ سمجھ لوگ سمجھ نہیں سکے.